آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز نہیں گزر سکتا، گزرے تو غائب ہو جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزرتے۔ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے بالکل درمیان میں موجود ہے اور جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ اور خاص طور پر خانہ کعبہ کی حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا، اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے، اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجوہات یہ ہیں کہ اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے؟ زمین ایک بیضوی یعنی انڈے نما شکل کی ہے، اور کسی بھی بیضوی نما چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ اگر زمین فلیٹ ہو تو اس کا سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی بھی گول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا درمیانی نقطہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ در حقیقت آپ اس کا کوئی یقینی سینٹر نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا تھا، آج وہ ٹکڑا سعودی عرب کہلاتا ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ثابت کی جا چکی ہے۔ دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز یا پھر کوئی پرندہ گزر سکتا ہے؟ آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یا تباہ ہو گیا۔ یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں، مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ سعودی حکام اور سعودی ایوییشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی عازمین حج جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے، اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اس کی بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے، اور دیگر آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرکین مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی مسافر طیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو، اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کی تمام ایئر لائنوں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں، وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ، اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا کہ خدا نخواستہ کوئی مشرکین یا کافر اور دہشت گردی کے عناصر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لا کر مار دیں۔ سعودی حکومت نے بھی پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو میزائل مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ کسی جہاز کو آنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں مکہ میں مسلمان عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ ابھی تک تو ایسا واقعہ ہونے نہیں دیا گیا، اور نہ کبھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی جہاز گزرا جو جل گیا یا تباہ ہو گیا ہو۔